وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. وقال الله تبارک وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. سلسلہ سیرت امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزشتہ بیان میں ہم نے جو باتیں سنی تھی ان میں یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ مکہ لے آتی ہیں 2 سال کے بعد، ایام رضاعت کی تکمیل کے بعد، اس کے مکمل ہو جانے کے بعد، اور آپ کی طبیعت اس بات پر آمادہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اپنے سے علیحدہ کریں، لہٰذا آپ التماس کرتی ہیں آمنہ سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کو لے کر مجھے اندیشہ ہے، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ سال بنو سعد میں گزاریں. اور آپ کی والدہ تیار ہو جاتی ہیں اور اس طرح اللہ کے نبی اپنے پھر ایام رضاعت کے بعد کے دن بھی بچپن کے یہیں بنو سعد کے اندر گزارتے ہیں. اب یہاں پر کچھ باتیں ہمیں ملتی ہیں جس کو طبقات اسد کے اندر یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں اللہ کے نبی کے بچپن کے تعلق سے. اپنے دور نبوت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب آپ کا گزر یہاں سے ہوا، ہم انشاءاللہ اللہ کے نبی کی سیرت میں آگے دیکھیں گے کہ نبوت سے پہلے کے بہت سے واقعات کو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے ساتھ نبوت کے زمانے میں شیئر کیا ہے. ان میں سے یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس مقام سے جب آپ گزرے ہیں نبوت کے دور میں تو کہا کہ یہ فلاں قلعہ ہے کہ جہاں پر ایک پرندہ بیٹھا کرتا تھا اور ہم لوگ اسے اڑایا کرتے تھے. اسی طریقے سے یہ فلاں تالاب تھا، یہاں پر میں تیرا کرتا تھا. تو اس سے یہ ہمیں معلوم ہوا کہ اس پہاڑ کے دامن میں نیچر، فطرت کے ماحول کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن پروان چڑھ رہا ہے. بہت سے ماہرین تعلیم نے اس ماحول کو ریکمینڈ کیا ہے بچوں کی نشو و نما کے لیے، ذہنی اور جذباتی نشو و نما کے لیے. اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو کہنا ہے، اور ہمارے اسلاف میں سے بھی بہتوں نے اس طرف جو ہے وہ توجہ کو التفات کرانے کی کوشش کی ہے کہ فطرت کے ماحول کے اندر جو جو فوائد بچے کی نشو و نما پر ہوتے ہیں ان میں ایک طہارت قلبی، دل کی صفائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ عقل اور ذہانت پر بھی اس کے بڑے اچھے اثرات پڑتے ہیں. آپ دیکھیں قرآن نے خود اس بات کی طرف توجہ دلائی. سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا آسمان میں اڑتے ہوئے پرندوں کو تم نہیں دیکھتے؟ سوائے رحمان کے اور کون ہے جو اسے تھامے ہوئے ہیں؟ تو بچہ جو فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودان او ینصران او یمجسان او کما قال. ہر بچہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، اور یہ جو انوائرمنٹ ہوتا ہے، یہ جو فطری ماحول ہوتا ہے، وہ فطرت اسلام اور فطری ماحول کے ساتھ میں کمبینیشن کر کے انسان جو ہے وہ اس کو توحید کی طرف لے جاتا ہے. کتنے مقامات ہیں قرآن میں جہاں اللہ نے فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت،
کیا تم اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے ہم نے اس کو بنایا ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا تم آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے اس کو بلند کیا ہے؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا تم پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے ہم نے اس کو بنایا ہے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسے ہم نے اس کو بچھایا ہے؟ تو یہ پورا فطری ماحول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ یہ وہ قلعہ ہے جہاں پر ایک پرندہ بیٹھا کرتا تھا اور ہم بچے اس کو اڑایا کرتے تھے۔ یہ وہ تالاب ہے جہاں پر میں تیرا کرتا تھا۔ لہٰذا تیراکی بھی انسان کی صحت کے لیے ایک بہت اچھی مکمل ایکسرسائز یا جو ہے وہ مشق جس کو ہم کہتے ہیں، جس سے انسان صحت مند رہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تیرنا جانتے تھے، اور ایک مومن کو، ایک مسلمان کو اس کے لیے جو ہے وہ یہ کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی وہ جو ہے وہ پیروی کرے، اور یہ صحت کے لیے بھی جو تیراکی ہوتی ہے وہ بہت اچھا عمل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اس چیز کا تذکرہ کیا، اور فطرت کی طرف علامہ اقبال انہوں نے بھی توجہ کو ملتفت کیا۔ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، آئینے ایام کے ستم دیکھ، جفا دیکھ، ہے تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں، یہ تمام کے تمام چیزیں انسان کے لیے اس کی فطرت کی تکمیل کے لیے یا اس طرف اس کو لے جانے کے لیے بہت معاون ثابت ہوتی ہیں۔ لہٰذا اس طرح سے بچے کی سوچ پر، اس کے جذبات پر، اس کی صحت پر اس کا خاصا اثر پڑتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی کا یہ بچپن ہے جو آپ نے گزارا ہے، اور صحابہ کرام کے ساتھ ان بچپن کے واقعات کو آپ نے شیئر کیا، ان کو بتایا۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں بنو سعد میں ایک اہم واقعہ رونما ہوتا ہے جس کو ہم شق صدر کے نام سے جانتے ہیں۔ کیا ہوا کہ اللہ کے نبی بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ انس ابن مالک اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتاہ جبریل علیہ السلام۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، جب اللہ کے نبی بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ بنو سعد کا یہ واقعہ ہے۔ فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ، تو جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکڑا اور لٹایا۔ فَشَكَّ عَنْ قَلْبِهِ فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةٌ فَقَالَ هَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اللہ کے نبی کے سینے کو جو ہے وہ شک کیا، اس کو چاک کیا، اس میں سے دل کو نکالا، اور اس میں سے ایک گوشت کا لوتھڑا، ایک حصہ نکال کر الگ کر دیا، اور کہا حظ الشیطان منک، یہ وہ شیطان کا حصہ ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو پہلا شق صدر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا مقصد اس روایت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ معراج سے قبل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، اور وہاں پر اس کا مقصد جو بیان کیا گیا ہے وہ یہاں سے مختلف ہے۔ وہاں پر یہ بتایا گیا کہ جبریل علیہ السلام جو ہے وہ ایک تشت سونے کا لے آئے، اس کے اندر آب زمزم سے اس دل کو دھویا گیا اور اس کو ایمان سے اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ تو یہاں پر جو شق صدر معراج سے قبل کیا گیا تو وہاں پر اس کی علت، اس کا سبب یہ بیان کیا گیا کہ اس کے اندر علم اور حکمت بھر دی گئی، اور یہاں پر جو بیان کیا گیا کہ اس میں سے وہ حصہ نکال دیا گیا جو شیطان، یعنی جو شیطان بہکانے کا کام کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان انسان کے دل کے اوپر تھوتنی لگا کر بیٹھتا ہے۔ تھوتنی کہتے ہیں کہ دیہات کے اندر عموماً عورتیں جب چولہے کو جلاتی ہیں تو ایندھن کو دہکانے کے لیے وہ ایک نلکی ہوتی ہے، اس کے اندر پھونک مارتی ہیں جس سے آگ بھڑکتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے دل کے اوپر تھوتنی لگا کے بیٹھتا ہے، اور جہاں موقع پاتا ہے اس کے اندر پھونکتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ وہ ہے شیطان کا حصہ جو
انٹر ایکٹ کرتا ہے شیطان کے بہکانے کے ساتھ میں جو دل کے اندر وہ حصہ ہے. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو علیحدہ کر دیا گیا. ابھی ایک واقعہ ہم سننے والے ہیں، مگر اس روایت کو ہم پہلے مکمل کر لیں. مسلم شریف کے اندر کتاب الایمان کے اندر یہ روایت موجود ہے اور باب الاسرا کے تحت اس کو لائے ہیں. لہٰذا یہاں پر اس کے بعد انس ابن مالک کہتے ہیں کہ جب آپ کے دل کو دھویا گیا زمزم کے پانی سے، پھر اسی ٹھکانے کے اوپر، اسی جگہ پر جہاں پر وہ دل تھا، اسی جگہ پر اس کو رکھ دیا گیا فی مکانہ. اور پھر اس کے بعد یہ منظر جب بچوں نے دیکھا تو بھاگے بھاگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس، یعنی جو آپ کی رضائی والدہ ہیں حلیمہ سعدیہ، ان تک پہنچے اور ان کو سارا واقعہ بیان کیا. اور بچوں نے یہ بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے. تو حلیمہ سعدیہ دوڑی دوڑی آئیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلامت تھے صحیح طور پر، مگر آپ کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا. راوی کہتے ہیں یعنی انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے اس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر اس کے سٹیچز یعنی سیے ہوئے جو ہے اس جگہ کو سیے ہوئے کے نشان میں نے دیکھے ہیں. تو لہٰذا اب آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ روایت جو ہے بخاری کے اندر ہے، اس روایت کو سمجھنے کے لیے، اس واقعے کو سمجھنے کے لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں نہیں پایا تو آپ تلاش کے لیے نکلتی ہیں. اللہ کے نبی نے جب آپ کو دیکھا تو کہا کہ تمہیں غیرت آئی اس بات کو لے کر کہ میں اپنے مکان میں موجود نہیں تھا، یعنی تمہارے مکان میں موجود نہیں تھا. تو عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تفصیلی واقعہ ہے، پھر انہوں نے اس کی وجہ بتائی. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا عقد جاءک شیطان، کہ یہ تیرے پاس تیرا شیطان آیا تھا، تیرے پاس تیرا شیطان آیا تھا. اور ایک مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا شیطان، یعنی خون میں جس طریقے سے خون جسم میں دوڑتا ہے اسی طریقے سے انسان کے اندر جو ہے وہ گردش کرتا ہے شیطان. اللہ کے نبی سے عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ شیطان تھا؟ میرا مطلب ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے؟ کہاں ہاں. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کے ساتھ بھی؟ اللہ کے نبی کیا جواب دیتے ہیں آپ دیکھیے، نام ہاں، ولیکن ربی اعاننی علیہ حتی اسلما، ہاں ہاں میرے ساتھ بھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری مدد کی ہے اور وہ میرا فرمانبردار اور مطیع ہو چکا ہے. اب اس پورے واقعے کو شق صدر کے واقعے کے ساتھ میں آپ جوڑ دیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حصہ علیحدہ کر دیا گیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ایک روایت کے اندر کہ جو انسان کے بننے اور بگڑنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کو یوں بیان کیا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. سنو کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ سنور جاتا ہے، جب وہ سدھر جاتا ہے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے. اس کے کان سنور جاتے ہیں، اس کی آنکھیں سدھر جاتی ہیں، اس کے قدم، اس کا جسم کا ہر عضو سدھر جاتا ہے جب انسان کے اندر وہ دل سدھر جاتا ہے، سنور جاتا ہے. مگر جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورے جسم کے اندر فساد رونما ہوتا ہے. تو لہٰذا شیطان اسی دل کے اوپر حملہ کرتا ہے اور نتیجے میں انسان کو صحیح راہ سے وہ برائی کی طرف لے جاتا ہے، اچھائی سے برائی کی طرف لے جاتا ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر بھی کیا، اللہ کے نبی نے اس کی وضاحتیں بیان کی، ان میں سے یہ چند باتیں ہمارے سامنے آئیں. لہٰذا آپ دیکھیے کہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء جو ہوتے ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، خطا سے وہ معصوم ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں. شیطان کا بس ان کے اوپر نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسا انتظام کرتا ہے، ایسا بندوبست کرتا ہے کہ شیطان ان کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا، ان کے اوپر حملہ ور نہیں ہو سکتا. جیسے کہ نبی نے فرمایا کہ ہاں مگر اللہ نے میری مدد کی ہے اس کے مقابلے میں اور وہ میرا فرما بردار ہو چکا ہے. تو لہٰذا اس طرح سے
اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس یوں کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ کوئی چیز جو ایک پروسیس سے گزر کر جو ہے وہ اپنے پائے تکمیل تک پہنچتی ہے۔ اور ربوبیت کی جو ڈیفینیشن یا ڈیفائن کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انشاء الشیء حالاً فحالاً الی حد التمام، کسی چیز کا آہستہ آہستہ بڑھنا، پروان چڑھنا، ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف حتیٰ کہ اپنے کمال کو پہنچنا، یہ ہے ربوبیت۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو اللہ کی ربوبیت کیا ہے کہ ناف کے ذریعے سے اس کو غذا پہنچ رہی ہے، یہ ایک حال ہے۔ اب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس نال کو کاٹ دیا جاتا ہے، حالاً فحالاً، اب دوسری حالت میں وہ آ گیا۔ اب دوسری حالت کے اندر اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ اس کی روزی کا بندوبست اس کی والدہ کے سینے کے اندر کر دیتا ہے، حالاً فحالاً الی حد التمام۔ لہذا اب اس کے بعد اس کی جیسے وقت کے ساتھ بھوک بڑھتی ہے، اس کا جسم توانا ہوتا ہے، اس کی بھوک بڑھتی ہے، تو اب 6 مہینہ گزر جانے کے بعد اس کے دانت آنے لگتے ہیں، حالاً فحالاً الی حد التمام۔ اب وہ اپنی ماں کا دودھ بھی پیتا ہے، اس کے ساتھ باہر کی غذاؤں کو بھی استعمال کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی جو ربوبیت ہے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف ایک ربوبیت کا سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں باتوں پر قدرت رکھتا ہے کہ کسی چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے کہ کن فیکون، وہ چیز ہو جائے، اور ایک ہے کہ حالاً فحالاً الی حد التمام کے تحت وہ چیز وقت کے ساتھ عمل میں آتی رہتی ہے۔ لہٰذا اس کے ذریعے سے ایک بہت بڑی نصیحت اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ انسان کو چاہیے ہمیشہ اس سے متنبہ رہے، اس سے آگاہ رہے اور اپنے بچاؤ کی سبیل کرے، اور اس بچاؤ کا طریقہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اور تشریح کی۔ بہرحال اس واقعے کے بعد حلیمہ سعدیہ خوف زدہ بھی ہوئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، اور پھر اس کے بعد آپ اللہ کے نبی کو لے کر مکہ پھر دوبارہ پہنچتی ہیں۔ جب آپ مکہ واپس لوٹتی ہیں تو یہاں پر واقعے کو آپ کی والدہ کے سامنے جب آپ رکھتی ہیں تو اس وقت جو ہے وہ آپ کی والدہ آمنہ کہتی ہے اللہ کی قسم میرے لخت جگر کے بارے میں تم خوف زدہ نہ ہو، اور اس تعلق سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت بھی نہیں کہ اللہ کی قسم میرا یہ بیٹا بڑی شان والا ہوگا، کیا میں نے تمہیں اس سے پہلے اس بچے کے برکات کا ذکر نہیں کیا تھا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا تجربہ، اس کا مشاہدہ حلیمہ سعدیہ نے بھی کیا تھا، اور اس کا تجربہ آپ کی والدہ آمنہ نے بھی کیا تھا۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات میں سے ایک اہم واقعہ، اور اس حوالے سے اللہ کے نبی کا جو بچپن 4 سال قریب بنو سعد کے اندر گزرا ہے، درمیان کے اندر جب 2 سال مکمل ہوئے تو اللہ کے نبی کو حلیمہ سعدیہ مکہ لے آئیں، پھر دوبارہ لے گئیں، مگر اس شق کے صدر کے واقعے کے بعد لا کر آپ کے والدہ کے حوالے کیا۔ اب اللہ کے نبی کا بچپن جو 4 سال کے قریب ہیں آپ کم و بیش، اور اب مکہ میں آپ کا وقت گزرتا ہے اپنی والدہ کے پاس اور اپنے دادا کے پاس عبد المطلب۔ اب اسی واقعے کے ساتھ ایک اور اس کا ضمیمہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مہر کو لے کر، جو مہر آپ کے پشت کے اوپر تھیں اس کو لے کر، اب اس کو لے کر کچھ باتیں ہیں جو سب سے پہلے ہمارے سامنے ہوں۔ وہ کیا باتیں ہیں کہ یہ نبوت کی مہر جو تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیٹھ کے اوپر شانوں کے درمیان تھی، تو اس کے تعلق سے جو اقوال ہیں وہ ہمارے سامنے ہوں، اور پھر ہم اس کی تفصیل میں جب جائیں گے تو بات ہمارے لیے واضح ہوتی چلی جائے گی۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ کیا یہ پیدائشی طور پر پیدا ہوتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے درمیان میں یہ مہر تھی؟ ایک اس کے اوپر آرگومنٹ ہے، بحثیں ہیں۔ نمبر 2، کیا یہ پیدائش کے بعد
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے درمیان ابھر آئی تھیں، نمبر 2، اور نمبر 3 نبوت کے وقت کے اندر جب اللہ کے نبی کے اوپر وحی کا سلسلہ شروع ہوا اس سے پہلے یہ مہر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے درمیان جو ہے وہ ابھر آئی۔ ایسے اختلافات جو ہے وہ ہمیں کتابوں میں مل جاتے ہیں۔ اب اس کو سامنے رکھنے کے بعد جب ہم اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے تعلق سے اوتھینٹک احادیث میں کیا کیا باتیں ملتی ہیں اس کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ عن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں قال رأیت خاتمن فی ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے اوپر وہ مہر، ختم کہتے ہیں مہر کو، اس مہر کو میں نے اللہ کے نبی کی پیٹھ کے اوپر دیکھا تھا۔ رأیت خاتمن فی ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی پیٹھ پر میں نے اس کو دیکھا تھا، کانہ، وہ جیسے وہ اس طرح سے تھی، وہ مہر کس طرح سے تھی اس کی حیت بیان کر رہے ہیں، کانہ بیضۃ الحمام، یعنی کہ جو کبوتری جو ہوتی ہے اس کا جو انڈا جس سائز کا ہوتا ہے اس سائز کی وہ مہر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اس سائز کی یا اس شیپ کی۔ یہ جابر بن سمرہ جنہوں نے اس مہر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ بیان کرتے ہیں۔ ایک دوسرے صائب بن یزید رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، یہ بھی روایت مسلم شریف کے اندر صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب کے اندر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میری خالہ جو ہے وہ مجھے اللہ کے نبی کے پاس لے گئیں، صائب کہتے ہیں کہ میری خالہ مجھے اللہ کے نبی کے پاس لے گئیں اور میں بیمار تھا، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اللہ کے نبی یہ بھتیجا میرا بیمار ہے، اس کو تکلیف ہے، تو اللہ کے نبی نے میرے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے دعا کی۔ تو اس روایت کو بخاری رحمہ اللہ جو لائے ہیں تو کتاب الدعوات میں لائے ہیں، دعا کی کتاب کے اندر لائے ہیں کہ اللہ کے نبی نے صائب کے لیے دعا کی، اس وجہ سے اس کو کتاب الدعوات میں لائے ہیں بخاری رحمہ اللہ۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی، پھر اللہ کے نبی وضو کرنے لگے، تو جب اللہ کے نبی وضو کر رہے تھے تو اس وقت آپ کی پشت یعنی ان کی پیٹھ جو تھی اللہ کے نبی کی وہ میری طرف تھی، تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے اوپر، فَنَظَرْتُ إِلَى الْخَاتَمِ الَّذِي بَيْنَ كَتِفَيْهِ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان اس مہر کو دیکھا تھا۔ تو ایسے متعدد صحابہ کے اقوال، ان میں سے ایک بچی تھی جو ام خالد کہلاتی تھی، ام خالد کہلاتی تھی وہ بچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک کپڑا اللہ کے نبی کے پاس آیا تھا جس کے اوپر بیل بوٹے بنے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ کس طرح کا جو اخلاق تھا، آپ کس طرح سے بچوں سے پیش آتے تھے، یہ ایک مکمل چیپٹر ہے، اس کی ایک مثال ہے، آگے آئے گا ہمارے سامنے، مگر چونکہ خود اللہ کے نبی کے بچپن کی بات چل رہی ہے اس اعتبار سے اور مہر کو لے کر بات چل رہی ہے جو آپ کے شانوں کے درمیان تھی، اس حوالے سے اس بچی کی بات آ رہی ہے۔ ام خالد اس بچی کو کہا جاتا تھا، لہٰذا اس کے والد جو ہے وہ اللہ کے نبی کے پاس لے کر آتے تھے بچی کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک کپڑا آیا جس کے اوپر بیل بوٹے بنے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ میں یہ کپڑا کس کو دوں؟ تو اللہ کے نبی سے صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی آپ جس کو پسند فرمائے دے دیں، تو فرمایا کہ میں اس بچی کو اس کپڑے کو دے دوں، تو اللہ کے نبی نے ام خالد وہ بچی جو تھی ان کو وہ کپڑا دیا، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پھول جو تھے اس کپڑے کے اوپر بنے ہوئے اس کو اللہ کے نبی اس کو اس کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے سننا سننا، اللہ کے نبی یا سننا سننا کہہ رہے تھے، یعنی یہ پھول جو بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں، تو وہ بچی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشاندہی اس کی طرف کرا رہے تھے۔ بہرحال اس بچی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہر کے ساتھ میں وہ کھیلتی تھیں، تو ان کے والد ان کو ڈانٹتے تھے، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ نہیں جانے دو، اس کو کھیلنے دو۔ تو بچوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کے اوپر اس مہر کو دیکھا ہے، صحابہ کرام نے دیکھا اور اس کو بیان کیا، اور اس کی ایک لمبی فہرست ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ کے دونوں شانوں کے درمیان تھیں یہ پیدائشی تھیں، یا یہ ہے کہ جیسے کہ یہاں پر یہ بات آئی کہ وحی کے آغاز سے پہلے یہ ابھر آئی تھیں، یا پیدائش کے بعد ابھر آئی تھی؟ اس کو لے کر آپ دیکھیے کہ ہر ایک نے جو بھی اس کے دلائل کو سامنے رکھ کر جو استدلال کرنے کی کوشش کی ہے،
اس کے مطابق جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ایک جن لوگوں نے کہا کہ پیدائشی طور پر ہے، تو بس یہ کہ پیدائشی طور پر ہے، دلیل کے طور پر کوئی ایسی بات ہمیں اس میں نہیں ملتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بعد از پیدائش کے بعد یہ مہر جو ہے وہ اجاگر ہوئی تھی۔ اور ایک یہ ہے کہ مسند احمد کے اندر، ابو نعیم کے اندر دلائل النبوہ کے طور پر اس مہر کو جب لائے ہیں تو یہ ہے کہ وہ جو نبوت کی مہر تھی دونوں شانوں کے درمیان اس جگہ کے اوپر تھی جہاں انسان کا دل ہوتا ہے، جو جگہ پلیس ہے اس کی، یعنی کہ لیفٹ سے ہلکا سا رائٹ کی طرف، یعنی جس جگہ پر ایگزیکٹ لوکیشن ہے دل کا، عین دل کے اسی جگہ کے اوپر، پشت کے اوپر وہ نشان ابھر آیا تھا۔ اور بعض لوگوں کا جو قول ہے، بلکہ بڑی تعداد ہے جن کا یہ قول ہے کہ یہ شق کے صدر کے بعد اللہ کے نبی کا جب سینہ چاک کر کے دل نکالا گیا تھا تو اسی دل کے مقام پر بیک سائیڈ کے اندر آپ کے پشت کے اوپر وہ نشان ابھر آیا تھا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اس کا ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ اس کو جو ٹرمینالوجی ہے وہ ختم نبوت کی مہر کے طور پر اس کو سیرت نگار، محدثین، شارحین حدیث لائے ہیں۔ مہر کہتے ہیں اسٹیمپنگ کو، جب کوئی چیز پیک ہو جاتی ہے، سیل ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر اسٹیمپنگ ہو جاتی ہے، مہر لگ جاتی ہے اس کے اوپر، سیل لگ جاتی ہے اس کے اوپر۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ اس روایت کو آپ سامنے رکھیں جو اس سے پہلے ہم نے دیکھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور دیگر انبیاء کی مثال اس طرح ہے کہ کسی نے ایک عالی شان محل بنایا اور اس کو خوب ڈیکوریٹ کیا، اس کو خوب سجایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈیکوریشن کرنے کے بعد لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آنے لگے اور محل کی تعریف کرتے جاتے تھے، مگر ایک جگہ جہاں پر ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی اس کو دیکھ کر تعجب کرتے کہ پورا محل بنایا گیا، اس کو ڈیکوریٹ بھی کیا گیا، مگر یہ اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی۔ تو یہ میں تھا کہ مجھ پر نبوت آ کر ختم ہو گئی، یعنی اب اس محل کے اندر اس اینٹ کے لگ جانے کے بعد اب کوئی گنجائش باقی نہیں بچی، یعنی نبوت اور رسالت کے خاتمے کے لیے اللہ کے نبی نے یہ مثال اور یہ تشبیہ بیان کی۔ تو جس طرح آپ کے اوپر نبوت کا خاتمہ ہو گیا، تو اب اللہ کے نبی کی بعثت کے بعد جو مہر تھی پیٹھ کے اوپر، وہ گویا کہ مہر لگ گئی، اسٹیمپنگ ہو گئی کہ اب جو ہے وہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، سیل لگ گئی اس کے اوپر۔ اب آپ سوچئے یہ اتنی زیادہ اہم ہے کہ محدثین اس کو دلائل النبوہ میں لائے ہیں، اللہ کے نبی کے نبی ہونے کی دلیل کے طور پر اس کو لائے ہیں۔ اور اب سنیے، آپ اپنے ایرگومنٹ کے اندر وہ کس چیز کو لاتے ہیں، آپ دیکھیے۔ ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر نبوت کا سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے چلا تھا وہ ختم ہو گیا، اس کا اختتام ہو گیا، ختم نبوت، ختم رسالت۔ اب آپ دیکھیں کہ ماضی کی جو گزشتہ کتابیں تھیں اور جو اہل علم تھے، انہیں جو آخری نبی کی نشانیاں بتائی گئی تھی، ان نشانیوں کے اندر ایک اہم نشانی بتائی گئی تھی کہ اس کے شانوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی، یعنی ختم نبوت کی مہر ہوگی، جس کے اوپر نبوت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دو مثالیں، جب اللہ کے نبی 12 سال کے تھے اور اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ آپ شام کی طرف گئے تھے، پہلا آپ نے طویل سفر کیا تھا اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ، اور بحیرہ راہب نے، یہ واقعہ تفصیل سے آگے آنے والا ہے، بحیرہ راہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کو اٹھا کر جب دیکھا تھا تو وہاں پر اسی لیے دیکھا تھا کہ وہ مہر وہاں پر موجود ہے یا نہیں ہے۔ پتہ چلا جب اللہ کے نبی 12 سال کے تھے اس وقت یہ مہر موجود ہے، اس کی دلیل ہم کو مل رہی ہے، نمبر ایک۔ دوسرے یہ ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا آتھینٹک واقعہ کتب احادیث میں موجود ہے اور مفصل موجود ہے، اور جب آخری راہب کے ساتھ میں آپ نے اپنا وقت گزارا تو راہب نے کہا کہ جب اس کا آخری وقت آیا تو سلمان فارسی نے ان سے التماس کرتے ہوئے کہا کہ اب میں کہاں جاؤں حق کے لیے، سچائی کے لیے میں کہاں جاؤں؟ اس وقت اس راہب نے رہنمائی کی سلمان فارسی کی مدینہ کی طرف۔ بہرحال مدینہ تو پہنچنے سے پہلے انہوں نے اس راہب سے سوال پوچھا کہ میں ان کو پہچانوں گا کیسے؟ تو 3 علامتیں اس راہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی تھیں۔ ایک، وہ نبی جو ہوگا
جب اس کو صدقہ دیا جائے گا تو وہ اس کو قبول نہیں کرے گا، یہ اس کی پہچان ہے۔ دوسری اس کی پہچان یہ ہے کہ تم اگر کوئی ہدیہ دو گے تو اس کو قبول کر لے گا۔ اور تیسری پہچان یہ ہے اس کی کہ اس کے دونوں شانوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی سے ملاقات ہوتی ہے مدینہ کے اندر، وہ بہت ایمان افروز واقعہ ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں، مگر اس کا وقت آئے گا سیرت میں جب ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ یہاں صرف نبوت کے مہر کے عنوان کے تحت اتنا ہی حصہ ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پہلے دن صدقہ لے کر آئے، کہا کہ اللہ کے نبی یہ صدقہ ہے، کہا کہ سب کو تقسیم کرایا، اللہ کے نبی نے خود نہیں استعمال کیا، پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے دن پھر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدیہ ہے، اللہ کے نبی نے خود بھی استعمال کیا اور اس کے ساتھ ساتھ سب کو تقسیم بھی کیا گیا، دوسری نشانی بھی مکمل ہو گئی۔ مگر اب تیسری نشانی کا معاملہ ہے کہ نبوت کی مہر جو آپ کے پیٹھ کے اوپر ہے، آپ کی پشت پر ہے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی جنازے میں شریک تھے اور سلمان فارسی آپ کے پیچھے لگے ہیں، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے اینگل بنا کے کہ وہ مہر نظر آ جائے۔ اللہ کے نبی اپنے کاندھے پر اس وقت چادر ڈالے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کی یہ بے قراری جب دیکھی تو اپنی چادر کو پیچھے کی طرف ڈھلکا دیا، اور سلمان فارسی نے جب اس مہر کو دیکھا تو اللہ کے نبی سے چمٹ گیا اور زار و قطار رونے لگے۔ یعنی یہ اتنی اہم ہے اللہ کے نبی کی سیرت میں کہ اس مہر کو گزشتہ کتابوں میں، گزشتہ اہل علم کے اندر نبیوں نے اس کو پیشن گوئی کے طور پر پیش کیا تھا کہ اس کے پیٹھ کے اوپر نبوت کی وہ مہر ہوگی۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے متعلق، اور انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم سیرت امام اعظم محمد رسول اللہ کے عنوان کو آگے جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سننے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اپنے بچوں کی پرورش کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين